السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ حیدرآباد کے علاقے نندی نگر میں ایک اہم سیاسی اجلاس منعقد ہوا، جس میں KT راما راؤ نے متحدہ رنگا ریڈی ضلع کے پارٹی عوامی نمائندوں اور رہنماؤں سے ملاقات کی۔ اجلاس میں ضلع میں پارٹی کو مزید مضبوط بنانے، ممبرشپ رجسٹریشن مہم کو تیز کرنے اور مختلف سطحوں پر کمیٹیوں کی تشکیل جیسے اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ KT نے رہنماؤں کو ہدایت دی کہ ریاست میں کانگریس حکومت کی مبینہ ناکامیوں کو عوام کے سامنے اجاگر کیا جائے اور اس حوالے سے مؤثر مہم چلائی جائے۔ انہوں نے یہ بھی زور دیا کہ آنے والے کارپوریشن انتخابات کے پیش نظر ابھی سے حکمت عملی تیار کی جائے اور تنظیمی سطح پر خود کو مضبوط بنایا جائے۔ یہ اجلاس ریاستی سیاست میں آئندہ انتخابی سرگرمیوں کے لیے اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا۔ فاطمہ شیراز لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمی ٹون، جو بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ Hello everyone, dear parents and students. Here is an exciting news for the students residing at Asif Nagar and surrounding areas. Success Group of Institute is pleased to announce Talent Search Scholarship Test for the students of class 3rd to 9th. Selected students will have the opportunity for free education and 150 top performers will be awarded with scholarships. Here are some important dates. 1st May is the last registration date and 3rd is the exam date. Now you can register at www.successinstitutions.com. We welcome all the students at Asif Nagar and surrounding areas to attend the exam. Hurry up, don't miss the chance. Thank you. تلنگانہ کے ضلع سدی پیٹ سے ایک اہم خبر سامنے آئی، جہاں کسانوں نے اپنی فصل کی خریداری نہ ہونے پر شدید احتجاج کیا۔ یہ دھرنا دباک منڈل کے گاؤں حبسی پور میں کیا گیا، جہاں کسان سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرہ کرنے والے کسانوں کا کہنا ہے کہ حکام دھان کو A گریڈ اور B گریڈ کے بہانے بنا کر خریداری سے انکار کر رہے، جس کی وجہ سے انہیں شدید نقصان اٹھانا پڑ رہا۔ کسانوں نے سدی پیٹ رامائن پیٹ روڈ پر دھرنا دیا، جس کے باعث سڑک کے دونوں طرف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی اور ٹریفک بری طرح متاثر ہوا۔ شدید گرمی تقریباً 40 ڈگری درجہ حرارت کے باوجود کسان اپنے مطالبات کے حق میں ڈٹے رہے اور فوری طور پر دھان کی خریداری شروع کرنے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کے باعث مقامی انتظامیہ پر دباؤ بڑھ گیا، جبکہ حکام کی جانب سے کسانوں کے مطالبات پر غور کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ حیدرآباد سے ایک اہم خبر، جہاں آؤٹر رنگ روڈ پر ایک کار حادثے کا شکار ہو گئی۔ یہ واقعہ تھکوگوڑا کے قریب ایگزٹ 14 پر پیش آیا، جو مہیشورم ضلع رنگا ریڈی میں واقع ہے۔ اطلاعات کے مطابق گاڑی میں 4 مسافر سوار تھے، جن میں سے ایک شخص کو شدید چوٹیں آئیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ افراد شانتی ونم سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں یہ حادثہ پیش آیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ایمرجنسی ریسپانس ٹیمیں، جن میں ایمبولینس اور ORR عملہ شامل تھا، فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے اور زخمی کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ واقعے کے بعد پہاڑی شریف پولیس بھی جائے حادثے پر پہنچ گئی اور معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ پولیس کے مطابق حادثے کی وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا، جبکہ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے جھیلوں کی بحالی کے منصوبے سے متاثر ہونے والے غریب خاندانوں کے لیے 2 بیڈ روم مکانات فراہم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اقدام خاص طور پر ان خاندانوں کے لیے کیا جا رہا جو جھیلوں کی صفائی اور بحالی کے دوران بے گھر ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں کمشنر AV رنگناتھ نے سنم چیرو، مادھا پور اور رامنتا پور چیرو اپل کے متاثرہ رہائشیوں سے ملاقات کی اور انہیں مکمل تعاون اور راحت فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ حکام کے مطابق مستحق افراد کی نشاندہی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کی جائے گی، جس میں گوگل میپس اور سیٹلائٹ ڈیٹا کا استعمال شامل ہے، تاکہ صرف وہی افراد اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکیں جو 19 جولائی 2024 سے پہلے وہاں مقیم تھے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس عمل کا مقصد شفافیت کو یقینی بنانا اور کسی بھی قسم کے ناجائز فائدے کو روکنا۔ یہ فیصلہ ریاست میں جاری جھیلوں کی بحالی مہم کے تحت ایک اہم قدم سمجھا جا رہا، جس سے نہ صرف ماحولیات کا تحفظ ہوگا بلکہ متاثرہ خاندانوں کو بھی بہتر رہائش فراہم کی جا سکے گی۔
حیدرآباد سے ایک اہم سیاسی پیش رفت سامنے آئی، جہاں تلنگانہ رکشنا سینا کے صدر کلواکنٹلا کویتا نے اپنی تنظیموں کے مستقبل کے حوالے سے بڑا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ جاگرتی ایک NGO کے طور پر اپنی سماجی خدمات جاری رکھے گی، جبکہ تلنگانہ رکشنا سینا ایک مضبوط سیاسی پلیٹ فارم کے طور پر عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کرے گی۔ کویتا نے اپنے خطاب میں کہا کہ ان کی جماعت کا بنیادی مقصد سروودیا تلنگانہ کا قیام، جس کا مطلب ہے ہر طبقے کے لیے مساوی اور جامع ترقی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ آج کی حکومتوں میں ماں جیسی شفقت کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے عوامی مسائل کا صحیح حل نہیں ہو پا رہا۔ ان کے مطابق حکمرانی میں انسانی ہمدردی اور دیکھ بھال کا عنصر نہایت ضروری۔ اپنے بیان کے اختتام پر انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ترقیاتی منصوبوں میں حقیقی عوامی فلاح کو نظر انداز کیا گیا تو فیوچر سٹی بھی فیوچر لیس سٹی بن سکتی ہے۔ تلنگانہ کے ضلع سوریا پیٹ سے ایک اہم خبر سامنے آئی، جہاں پینے کے پانی کی قلت کے خلاف خواتین نے احتجاج کیا۔ شہر کے 15 اور 19 وارڈز کے خواتین سڑکوں پر نکل آئی اور حکومت سے فوری طور پر مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ 30 دنوں سے مشن بھاگیرتا کے تحت پانی کی فراہمی مکمل طور پر بند ہے، جس کی وجہ سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ احتجاج کرنے والی خواتین نے الزام لگایا کہ وہ کئی بار متعلقہ حکام کے دفاتر کے چکر لگا چکی ہیں، لیکن کوئی بھی ان کی شکایت پر توجہ نہیں دے رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک آفیسر دوسرے آفیسر کے پاس بھیج دیتا ہے، جس سے مسئلہ مزید طول پکڑ لیتا ہے۔ خواتین نے حکومت اور متعلقہ محکموں سے مطالبہ کیا کہ فوری اقدامات کرتے ہوئے پینے کے پانی کی سپلائی بحال کی جائے تاکہ انہیں درپیش مشکلات سے نجات مل سکے۔ یہ احتجاج مقامی انتظامیہ کے لیے ایک چیلنج بن گیا، جبکہ عوامی مسائل کے فوری حل پر سوالات بھی اٹھنے لگے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بجلی کی فراہمی کے نظام میں جدید ٹیکنالوجی متعارف کرانے کے لیے ایک جامع منصوبہ پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ بجلی کی ترسیل اور نگرانی کے نظام میں مصنوعی ذہانت یعنی AI کو شامل کیا جائے گا تاکہ بجلی کی طلب کی پیش گوئی، سپلائی کی مؤثر نگرانی اور نظام میں موجود خامیوں کو دور کیا جا سکے۔ ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس میں، جس میں نائب وزیر اعلیٰ ملو بھارتی وکرمارکا اور توانائی کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی، وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے بجلی کی بندش کو کم سے کم کیا جائے اور ترسیلی نظام کو مزید مؤثر بنایا جائے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں بجلی کی کھپت زیادہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی تجویز پیش کی کہ سب اسٹیشنز کے ساتھ ساتھ سولار پاور پلانٹس قائم کیے جائیں تاکہ ڈیٹا سینٹرز اور بڑے انفراسٹرکچر منصوبوں کو مسلسل اور معیاری بجلی فراہم کی جا سکے۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا جب تلنگانہ ریاست صنعتی کوریڈورز، ہائی سپیڈ ریل نیٹ ورکس اور بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کے باعث بجلی کی طلب میں نمایاں اضافے کے لیے تیار ہو رہی۔ ماہرین کے مطابق حکومت کا یہ قدم نہ صرف بجلی کے نظام کو مستحکم بنائے گا بلکہ مستقبل کی ضروریات کو پورا کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ شدید گرمی اور لو لگنے ہیٹ سٹروک کیس باعث ریاست تلنگانہ کریم نگر اور رنگا ریڈی اضلاع میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ کریم نگر ضلع کے جمیکنٹا منڈل کے آبادی جمیکنٹا سے تعلق رکھنے والے 60 سالہ کسان بی سومیا صبح کے وقت کھیت میں کام کرنے کے لیے گئے تھے۔ اہل خانہ کے مطابق شدید دھوپ میں کام کرنے کے بعد وہ دوپہر کے وقت گھر واپس آئے تو اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ انہیں فوری طور پر مقامی سرکاری اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دیا۔ دوسرے واقعے میں رنگا ریڈی ضلع کے چیولڈا پولیس اسٹیشن حدود کے جالاگوڑا گاؤں کے 55 سالہ وینکٹیا پیشے کے لحاظ سے مزدور تھے۔ وہ گزشتہ ماہ کام کے لیے گھر سے گئے تھے مگر واپس نہیں لوٹے اور ان کی لاش کھیت سے برآمد ہوئی۔ پولیس کے مطابق ان کے جسم پر کسی قسم کے زخم کے نشانات نہیں ملے اور ابتدائی طور پر شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ موت ہیٹ سٹروک کے باعث ہوئی ہے۔ اسپیشل انٹینسو ریویژن SIR کے معاملے میں بالکل بھی کوتاہی نہ برتی جائے، ان باتوں کا اظہار مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے کیا ہے۔ دیکھیے ان کا اس ضمن میں مزید کیا کہنا ہے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ ریاست بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کی فراہمی میں کسی قسم کی کمی یا قلت نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایندھن کے ذخائر وافر مقدار میں موجود ہیں، اس لیے عوام سوشل میڈیا پر پھیلنے والی افواہوں پر یقین نہ کریں اور پیٹرول پمپس پر بلا ضرورت قطاریں نہ لگائیں۔ کشن ریڈی کے مطابق مرکزی حکومت اور آئل کمپنیاں ایندھن کی سپلائی پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں تاکہ عوام کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
مغربی بنگال اسمبلی انتخاب کی کاؤنٹنگ میں مرکزی اور PSU ملازمین کو سپروائزر بنائے جانے کے معاملے پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ آل انڈیا ترنمول کانگریس کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے فی الحال کوئی الگ حکم دینے سے انکار کر دیا اور الیکشن کمیشن کی یقین دہانی کو ریکارڈ لیتے ہوئے معاملے کو نمٹا دیا۔ واضح ہے کہ یہ عرضی کولکتہ ہائی کورٹ کے اس حکم کے خلاف دائر کی گئی تھی جس میں TMC کی اپیل مسترد کر دی گئی تھی۔ پارٹی نے ووٹوں کی گنتی کاؤنٹنگ میں صرف مرکزی اور PSU ملازمین کو سپروائزر بنانے کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ سپریم کورٹ کی خصوصی بینچ میں جسٹس BS نرسمہا اور جسٹس جے مالیہ باگچی نے معاملے کی سماعت کی۔ TMC کی جانب سے سینئر وکیل کپل سبل نے دلائل پیش کیے۔ مغربی ہمالیائی علاقے شمال مغربی ہندوستان کے میدانی علاقوں اور اس سے ملحق وسطی علاقے میں وقفے سے گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے سے موسم خوشگوار ہوا ہے۔ اگرچہ ہماچل پردیش کے چمبا میں گلیشیئر ٹوٹ گیا، حالانکہ کسی نقصان کی کوئی خبر نہیں۔ وہیں مغربی تلاطم کے فعال ہونے سے 7 مئی تک ان علاقوں میں 40 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے بارش اور ہوائیں چلنے کا امکان۔ اس دوران کچھ علاقوں میں ژالہ باری اور آسمانی بجلی گرنے کی بھی توقع۔ ہماچل پردیش اور پنجاب میں بارش کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا۔ اس کے علاوہ دہلی NCR میں ایک بار پھر موسم نے کروٹ لی۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے 3 اور 4 مئی کو بارش اور گرج چمک کا یلو الرٹ جاری کیا۔ اس کی وجہ سے اگلے ہفتے تک زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے نیچے رہنے کا امکان، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 20 سے 24 ڈگری کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।